روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں۔ دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ سوویت فوجیں ہنگری کے شہر بداپسٹ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کر رہی تھیں۔ شہر سے نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہونے کے باعث ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ اسی ہجوم میں ایک 10 سالہ بچہ اپنے خاندان کے ساتھ شامل تھا۔ یہ خاندان اٹلی روانہ ہونے والی ریل میں سوار ہوا۔ آغاز کے تھوڑی دیر بعد اسے گولیوں کی بھوچاڑ کا سامنا کرنا پڑا۔ ریل سے بھی جوابی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر وہ بچہ ایک نشست کے نیچے سہما ہوا بیٹا سوچ رہا تھا کہ بڑوں کو جینے کا سلیقہ کب آئے گا۔ ریل ٹینیوب دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ شاید یہ آخری ریل تھی، کیونکہ اس کے گزرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد فضائی حملے شروع ہو گئے جن میں علاقے کے اہم پل تباہ کر دیے گئے۔ یہ بچہ، جس نے آگے چل کر مثبت نفسیات کی دنیا میں ایک معتبر مقام حاصل کیا، اس کا نام تھا چک سینٹ مہالی۔ دلچسپ بات یہ کہ اس ماہر نفسیات کی تحقیق اس سوال کے گرد گھومتی ہے جو بچپن میں ریل میں بیٹھے اس کے ذہن میں آیا تھا کہ جینے کا بہترین سلیقہ کیا ہے۔ پروفیسر مہالی یونیورسٹی آف شکاگو شعبہ نفسیات کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ خوشی اور تخلیقی صلاحیت جیسے موضوعات پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور کام اور فارغ وقت ہماری زندگیوں کو کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں، اس بات پر انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ کام کرنے یا روزی کمانے کی جد و جہد میں صرف ہوتا ہے۔ لوگ عموماً اپنے کام کو ایسی چیز نہیں سمجھتے جس سے خوشی حاصل کی جائے، بلکہ اگر انہیں اختیار حاصل ہو جائے تو وہ کام سے دور رہنا پسند کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کام ہمیشہ ناخوشگوار ہوتا ہے اور اس سے لطف اٹھانا ممکن نہیں ہے؟ ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے، کیا کام کے بعد ملنے والی فرصت کے لمحات ہمیشہ پرمسرت ہوتے ہیں؟ پروفیسر مہالی نے زندگی کے خوشگوار لمحات کے بارے میں ایک زبردست نظریہ پیش کیا جو ان کی کئی اشروں پر محیط تحقیق کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے دونوں سوالوں کے جواب اس نظریے کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ اس نظریے کے مطابق زندگی کے خوشگوار لمحات وہ ہیں جب ہم کسی سرگرمی میں ہمہ ہو جائیں، تب ہمیں مکمل یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور وقت گزرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ گھنٹوں کا وقت منٹوں میں گزرتا ہے۔ سکون اور اطمینان کی اس ذہنی کیفیت کو فلو کا نام دیا گیا۔ ہمیں اپنی پسندیدہ کتاب پڑھتے، کسی دوست سے بات کرتے یا پسندیدہ مشغلے یا کھیل میں مصروفیت کے وقت یہ کیفیت میسر آ سکتی ہے۔ اس نظریے کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ خوشی ایسی کیفیت ہے جسے آپ خود تخلیق کرتے ہیں۔ جب آپ کے رویے، جبلتوں اور بیرونی ماحول کی پیداوار نہ ہوں، بلکہ آپ کے شعوری اختیار کا نتیجہ ہوں، تو آپ خوشی خود تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق خوشگوار لمحات بیرونی حالات کے اتفاقاً بدلنے سے نہیں، بلکہ اس وقت میسر آتے ہیں جب ہم خوش دلی سے کسی اہم چیز یا مقصد کے حصول کی کوشش میں
اپنے جسم یا ذہن کو آخری حد تک استعمال میں لا سکیں۔ جو لوگ خوشی تخلیق کرنا جانتے ہیں ان کے لیے کام بے مزہ اور غیر دلچسپ نہیں ہوتا، وہ اس میں معنی اور مقصد تلاش کرتے ہیں۔ مثلا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے کام کی وجہ سے لوگوں کے لیے مفید بن رہے ہیں یا معاشرے میں کیا بہتری آ رہی ہے۔ یہ تخلیقی لوگ ایسا کام کرتے ہیں جسے وہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ ایسا کام کرنا پسند نہیں کرتے جو مادی فوائد تو دے لیکن ساتھ ہی جذباتی طور پر انہیں نقصان پہنچائے۔ یہ لوگ کام میں ایسے مواقع ڈھونڈ لیتے ہیں جس سے انہیں پر مسرت حاصل ہو۔ ایک صحافی جو خبر کی سنسنی خیز کہانی لکھتے ہوئے سچائی کے عنصر کو بھی اہمیت دینے کی کوشش کرے تو وہ خود دراصل اپنے کام میں ایسا ہی موقع ڈھونڈ لیتا ہے جسے اسے پرمسرت بنایا جا سکے۔ یاد رکھیں، پرمسرت زندگی گزارنا آپ کے خود کے ہاتھ میں ہے۔ یہ خوشی آپ کو باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ اپنے کام کو صرف کام نہ سمجھیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والی خوشی کا اس کو ذریعہ سمجھیں۔ خدا حافظ۔